إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك تجد تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وكما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ داتا دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، لا تعداد بے درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روکا، جنت والے راستے پر لایا. میرے محترم بھائیو، جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت چوتھے پارے کی ابتدائی آیت ہے، پہلی آیت ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو میرے محترم بھائیو، اس آیت سے مراد اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو، پیسے روپے کو، دولت کو خرچ کرنا ہے. اور خرچ کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جو چیز تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے نا، سب سے زیادہ پسند ہے نا، مما تحبون، جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو تجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، میرے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے، کیونکہ اس میں
تیری محبت ہوگی، تیرا پیار ہوگا اور تیرے رب کی محبت ہوگی۔ کیونکہ تو جس طرح اپنے رب کے راستے میں خرچ کرے گا، جس محبت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ تو اپنے رب کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، تیرا رب بھی تجھے ویسے ہی اجر عطا کرے گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی، مجھے واعظ کیا، مجھے سمجھایا، یا معاذ احفظ اللہ یحفظک، فرمایا تو اللہ کی حفاظت کر، تیرا رب تیری حفاظت کرے گا۔ مطلب کیا ہے کہ تو رب کے قرآن کو جیسے جیسے پڑھتا ہے ویسے ویسے عمل کرتا جا، احفظ اللہ یحفظک، تیرا رب تیری حفاظت کرے گا، تیرا رب تیری مدد کرے گا، تیرا رب تیرا ساتھ دے گا۔ احفظ اللہ یحفظک تجد تجاہک، اور جب تو رب کی حفاظت کرے گا تو اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ جب تو رب کے راستے میں خرچ کرے گا نا تو شیطانی کرنے والے لوگ تجھے یہ بات کہیں گے کہ کتنا کے خرچ کرنا ہے، کتنا رب کے راستے میں دینا ہے، لیکن تیرا رب کہتا ہے کہ میرے بندے جس قدر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے نا اس قدر میرے راستے میں خرچ کرتا جا رہا ہے۔ کیونکہ جب تم میرے راستے میں خرچ کرے گا تو تم مجھے اپنے سامنے پائے گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ بظاہر تو نظر آئے گا کہ اگر 1000 میں سے 500 دیتا ہے، 500 بقایا رہ جاتا ہے، تو میرے محترم بھائیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 500 تو نے رب کے راستے میں دیا ہے، جو 500 رہ گیا ہے، تو اپنی وہ ضرورت جو 1000 روپے کے ساتھ پوری کرنا چاہتا تھا وہ 500 میں پوری ہو جائے گی۔ شاید کہ 500 میں سے بھی کچھ بچ جائے، کیونکہ تیرا رب تیرے ساتھ ہے، رب کی مدد تیرے ساتھ ہے، تیرے رب کی برکت تیرے ساتھ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں چند ایک باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بتلانا چاہتا ہوں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں ہے، تو میرے بہت سارے بھائی، ساتھی، بزرگ، مائیں اور بہنیں جو میرے بھائی ہیں، ساتھی ہیں، وہ مال کی دولت کی زکات ہیں، جو ان کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس کی زکات دیتے ہیں۔ اور جو میری مائیں اور بہنیں ہیں یہ اپنے سونے اور چاندی کی زکات دیتی ہیں، جس کے پاس جتنا بھی ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو زکات دینی ہے وہ کن لوگوں کو دینی ہے۔ کیونکہ صدقہ و خیرات تو ہے نا، ہم جس کو مرضی دے سکتے ہیں، وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو زکات کے مصارف ہیں، جو زکات کے لوگ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، ان کی گنتی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی ہے کہ میرے بندے، میری بندی، اگر تمہیں زکات دینی ہے تو کن لوگوں کو دینی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتایا ہے نا زکات کے مصارف، کہ جن کو زکات دی جائے، تو قرآن کے مطابق ہم ان مصارف کے علاوہ کسی اور کو زکات نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ میرے بندے اپنی زکات کس کو دینی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر 10ویں پارے میں سورۃ توبہ کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے بندو زکات ان لوگوں کو دینی ہے۔ کن کو دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک جو صدقات ہیں
اس صدقات سے مراد یہ عام صدقہ جو ہے وہ نہیں ہے، یہ جو ہم عام صدقہ کرتے ہیں نا وہ نہیں ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت میں 39 نمبر آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مسائل بتائے کہ میرے بندے تو زکوٰۃ فلاں فلاں کو دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ جو ہے وہ فقیروں کو دی جا سکتی ہے، فقراء فقیروں کو۔ فقیر سے مراد کیا ہے؟ جو بندہ لاچار ہے، بے بس ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، یا وہ بیمار ہے، اس کے گھر کے معاملات وسائل پورے نہیں ہوتے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ محنت نہیں کر سکتا، وہ مزدوری نہیں کر سکتا، فقیر سے مراد بولو فقراء کو دینی ہے، فقیروں کو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم گلی محلے بھگتاتے ہیں، ہم جان پہچان والوں کو بھگتاتے ہیں، میں فلاں جاننے والا ہے جی، میں فلاں کو پہچاننے والا ہوں جی، اس کو دیا ہو جی، اس کو دیا ہو جی۔ نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظ کا، جب تو اللہ کی حفاظت کرے گا تو تیرا رب بھی تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری سیکورٹی کی ضرورت ہے کہ میرا بندہ اگر میری سیکورٹی کرے گا، میری ڈیوٹی کرے گا تو میری جو نہ حفاظت ہوگی؟ نہیں میرے بھائیو، احفظ اللہ یحفظ کا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو رب کی کتاب کی حفاظت کرتا ہے، جو رب کے کلام کی حفاظت کرتا ہے، جو رب کے قرآن کو، رب کے کلام کو، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ قرآن کی حفاظت کرتا ہے، پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظ کا تاجد تجاہ کا، جب بندہ اپنے رب کی حفاظت کرتا ہے، اپنے رب کے کلام کی، کتاب کی، کتاب اللہ کی حفاظت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے، احفظ اللہ یحفظ کا تاجد تجاہ کا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت مراد قرآن کی حفاظت ہے، قرآن پہ عمل ہے، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، جو میں نے بندے مقرر کیے ہیں نا، ان کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فقیروں کا، لاچاروں کا، بے بسوں کا ذکر کیا، جو لوگ بیچارے محنت مزدوری نہیں کر سکتے، یا ان کے گھر میں ان کے وسائل پورے کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پہلا بندہ فقیر، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوسرا بندہ اللہ تعالیٰ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، والمساکین مسکین بندہ۔ ہمارے ہاں تو اس کی جو ہے تشریح کچھ اور کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں مسکین کس کو کہتے ہیں؟ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا والد نہیں ہے۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ماں نہیں ہے۔ ہاں وہ بچہ یتیم ہے، وہ بچہ مسکین ہے، جو بلوغت سے پہلے اس کے والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے، اس کا والد ہو جاتا ہے، وہ یتیم ہے، اس کی والدہ فوت ہو جاتی ہے، وہ مسکین ہے۔ لیکن یہاں سے مراد وہ نہیں ہے، یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے، یہاں سے مراد وہ نہیں ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہاں سے مراد مسکین بندہ وہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو کھاتا پیتا ہے، وہ تو کام کرتا ہے،
وہ تو رکشہ چلاتا ہے، وہ تو مزدوری کرتا ہے، اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جس مسکین کا ذکر کیا ہے، یہ اپنے بندوں کو جو سمجھانا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو جو بتانا چاہتا ہے، اس سے مراد میرا وہ بھائی ہے، میرا وہ ساتھی ہے، میرا وہ بزرگ ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہ میرا مسکین بھائی ہے جو محنت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، یا کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ محنت تو کرتا ہے، کوشش تو کرتا ہے، لیکن اس کی محنت کے ساتھ اس کے گھر کے معاملات پورے نہیں ہوتے، گھر کے وسائل پورے نہیں ہوتے۔ جو بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن مزدوری کرنے کے باوجود، محنت کرنے کے باوجود اس بندے کے گھر کے وسائل معاملات پورے نہیں ہوتے، گھر نہیں چلتا، ایسے بندے کو رب نے مسکین کہا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا؟ جی وہ تو کام کرتا ہے، جی وہ تو دکاندار ہے، جی وہ تو جو ہے گاڑی چلاتا ہے، وہ تو ویسے نہیں۔ میرے محترم بھائیو، ہمارے رب نے یہ جو بات نازل کی ہے، اس میں کوئی حکمت ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں نا کہ فلاں فلاں کو دے سکتے ہیں، تو ہمارا اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو نہیں دیتے، کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو ہم قرآن کے خلاف جاتے ہیں، ہم قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں جو مصارف اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک زیادہ مستحق ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے، تو زکوٰۃ کا مال کی جو زکوٰۃ دیتے ہیں، چاندی کی، سونے کی جو زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی ایک کو بھی دی جا سکتی ہے۔ پہلے تو سب کو دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایک زیادہ مستحق ہے تو اسے ایک کو ہی دینی چاہیے۔ پہلا بندہ فقیر، جو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، محنت نہیں کر سکتا۔ دوسرا مسکین، جو کرتا تو ہے لیکن پوری نہیں پڑتی۔ آنے والے کتنے ایسے مزدور بھائی ہیں، ساتھی ہیں، جو کہتے ہیں سارا دن محنت کرتے ہیں لیکن گھر کی بل بھی پوری نہیں پڑتی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو فقیر بندہ ہے، جو مسکین بندہ ہے، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تیسرا بندہ، ٹوٹل 8 لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ 8 طرح کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینی، ان کے علاوہ کہیں اور نہیں دینی۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرا بندہ والعاملین علیہا، والعاملین علیہا، جس کے اوپر نگران بنائے گئے ہیں، جو ذمہ دار بنائے گئے ہیں، جن کی ڈیوٹی یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو مختص کیا جاتا تھا، خاص کیا جاتا تھا کہ جو فلاں فلاں بندہ زکوٰۃ کی رقم وصول کرے گا، وہ اکٹھی کرے گا۔ ان کا کوئی اور کام نہیں تھا ہوتا، ان کا کام صرف یہی ہوتا تھا کہ زکوٰۃ وصول کرنی ہے، زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے، لوگوں سے لے کر آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے، کوئی اور شعبہ نہیں ہے، کوئی اور ڈیوٹی نہیں ہے۔ والعاملین علیہا، یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، جو عشر کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، والعاملین علیہا، ان کی کوئی اور ڈیوٹی نہیں ہے، ان کو بھی زکوٰۃ میں سے ان کی وظیفہ دینا ہے۔
इनको जो पैसा देना है, जो उजरत देनी है, वो ज़कात के पैसे में से ही देनी है। वल्आमिलीन अलैहा, जो ड्यूटी करते हैं, जिनकी ड्यूटी है ज़कात का पैसा इकट्ठा करना है, ज़कात के पैसे को इकट्ठा करके लेके आना है, उन्होंने कोई और काम नहीं करना, कोई और उन्होंने मेहनत नहीं करनी, उनकी ड्यूटी सिर्फ यही है कि उन्होंने ज़कात का पैसा इकट्ठा करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्आमिलीन अलैहा, जिन लोगों को खास ये किया जाता है, जिन लोगों को मुख्तस किया जाता है कि इन्होंने सिर्फ यही काम करना है कि लोगों से ज़कात वसूल करनी है, फरमाया वल्आमिलीन अलैहा, इनको जो वजीफा देना है, जो तनख्वाह देनी है, वो ज़कात के पैसे से ही देनी है। और आगे अल्लाह ताला ने चौथा बंदा बताया, चौथा बंदा वल मुअल्लफाति कुलूबिहिम, वल मुअल्लफाति कुलूबिहिम, ऐसे लोग कि जिनकी दिलजोई की जाए तो वो इस्लाम की तरफ आ जाए, वो दीन की तरफ पलट आए। वल मुअल्लफाति कुलूबिहिम, ये चौथा बंदा है, और इससे मुराद मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। यानी कि अल्लाह ताला ने चौथा बंदा जो मुख्तस किया है वो उस गैर मुस्लिम को किया है कि जो है तो गैर मुस्लिम, उसकी कोशिश है, वो जानने की कोशिश करता है, वो इस्लाम की तरफ रग़बत रखता है, वो इस्लाम की तरफ रग़बत रखता है। और आप लोग ये जानते हो कि अगर हम उसकी मदद करें, उसका साथ दें, तो हो सकता है कि वो मुसलमान हो जाए। कि जिस गैर मुस्लिम के बारे में आप इल्म रखते हैं, आप जानते हैं, आपके गिरदोनवा काम करते हैं ना, बहुत सारे गैर मुस्लिम काम करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिनको आप लोग जानते हो, जिनके बारे में आपको इल्म है, पता है कि उनके साथ हमारे बहुत अच्छे मामला, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हो सकता है कि हम उनकी मदद करें, उनके साथ ताआवुन करें, तो इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाएं, इस्लाम कबूल कर लें, इस्लाम की तरफ आ जाएं। तो अल्लाह ताला ने उन गैर मुस्लिमों का एक हिस्सा मुकर्रर कर दिया, वल मुअल्लफाति कुलूबिहिम। मेरे मोहतरम भाई, कभी हमने गौर किया है? कभी हमने कोशिश की है? कभी हमने इस बात को जाना पहचाना है? हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, और अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म दिया है, तो क्या अल्लाह ताला ने वो लोग नहीं बताए कि जिनको ज़कात देनी है? अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म दिया, साथ बंदों को, लोगों को मुकर्रर किया, मुख्तस किया, खास किया कि फलां फलां लोगों को ज़कात देनी है। तो चौथा बंदा, चौथे लोग वो हैं वल मुअल्लफाति कुलूबिहिम, कि जो गैर मुस्लिम हैं, अगर आप उनके साथ तावन करते हैं, उनकी मदद करते हैं, सिर्फ इस सोच से अगर हम उनके साथ तावन करें तो हो सकता है मुसलमान हो जाए, हो सकता है इस्लाम की तरफ आ जाए, हो सकता है दीन की तरफ आ जाए। तो ऐसे गैर मुसलमानों की मदद करना, उनको ज़कात देना, ये इस्लाम का, दीन का फरीज़ा है। आगे अल्लाह ताला ने पांचवें वो लोग बताए, पांचवा वो इंसान बताया, और फिर रिकाबी, और गुलामों को आजाद करना, तो कैद में हैं गुलामों को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो जो जंग के दौरान मुजाहिदीन सहाबा कराम पकड़े जाते थे, उनको आजाद करवाया जाता था ज़कात का पैसा देकर। ज़ाहिरी बात है, ये अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ है, तो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया।
یہ کام، یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو، اس عمل کو قیامت تک کے لیے جاری کیا ہے۔ کب تک؟ قیامت تک کے لیے جاری کیا۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کچہریاں ہیں، عدالتیں ہیں، جس بھائی کو، ساتھی کو اس بات کا علم ہے، پتہ ہے کہ بھئی فلاں ساتھی، فلاں جاننے والا بے قصور ہے، ایسے بندے کی مدد کرنی چاہیے، ایسے بندے کو آزادی دلانی چاہیے۔ اور پھر رقاب، قیدیوں کو، غلاموں کو جو بے قصور ہیں، جن کو بغیر قصور کے، بغیر کسی وجہ کے جیلوں میں بند کر دیا ہے، تو میرے محترم بھائیو، پانچواں وہ بندہ ہے، پانچویں وہ لوگ ہیں جو قیدی ہیں، جو غلام ہیں۔ تو غلام کو آزاد کروانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے، قیدی کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ جو قیدی ہے نا، جو قید میں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کا ساتھ دینے والا ہے، ایسے بندے کو جو ناحق قید ہے، بغیر کسی قصور کے قید ہے، اس کو آزادی دلانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو چھڑایا جا سکتا ہے۔ بندہ ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والغارمین، والغارمین، اس سے مراد ہے مقروض، مقروض بندے کی زکوٰۃ کے ذریعے مدد کی جا سکتی ہے۔ والغارمین، چھٹا آدمی، والغارمین، جو بندہ مقروض ہے، قرض کے نیچے دب گیا ہے، اس کو کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی اس کے پاس ایسے وسائل نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ اپنے قرض کو اتار سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا مقروض بندہ کہ جس کے وسائل نہیں ہیں لیکن اس کے اوپر قرضہ بہت ہے، قرضہ بہت ہے، تو فرمایا زکوٰۃ کے پیسے سے کسی کا قرض اتارا جا سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے بندے کے لیے، اپنے بندوں کے لیے بہت آسانیاں، لیکن ہم وہ آسانیاں ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، کسی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو، میرا کوئی بندہ پریشان نہ ہو، جس کے پاس وسائل ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ پریشان نہ ہو، میں رب نے اس کے انتظامات کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھٹا آدمی، چھٹے لوگ وہ ہیں، مقروض ہیں، جن کے اوپر قرض بہت ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کا قرض جن کے پیچھے کوئی ان کا قرض اتارنے والا نہیں ہے، اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان کا قرض اترنا بہت مشکل ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے اس کا قرض اتاریں، یا اس کو زکوٰۃ دی جائے، وہ ان پیسوں سے اپنا قرض اتار دے۔ پہلے تو لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے نا کہ زکوٰۃ کے پیسے کے ساتھ اس کا قرض اتار دیں، اگر نہیں اتارتے تو اس کو دے دیں تاکہ وہ اپنا قرض آسانی سے اتار دیں۔ ساتواں آدمی، ساتواں بندہ، ساتویں لوگ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا، یہ اللہ نے حکم دیا۔ اللہ کے راستے میں
زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا۔ مفسرین جو تفاسیر کرنے والے ہیں وہ اس سے مراد لیتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ، قتال کرنے والے لوگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیت کے اندر فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، فرمایا تم نکلو ہلکے ہو یا بوجھل، باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ۔ ویسے تو ہم کسی کی مدد کر نہیں سکتے، زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ تو نکالنی ہے تو یہ مجاہدین کو بھی دو، مجاہدین کو دو۔ جو ایک گولی لے کے دیتا ہے کسی مجاہد کو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، تو فرمایا جو ایک گولی ایک ہتھیار لے کے دیتا ہے کسی مجاہد کو، میں وہ اگر جا کے آگے جہاد کرتا ہے گویا جس نے گولی لے کر دی ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ہے نہ مجاہد فی سبیل اللہ کا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہے جنگ تبوک کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میدان جہاد کے لیے مال مانگا تھا، اور اسی سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بندہ وہ ہے جو حرم میں جاتا ہے، بیت اللہ میں جاتا ہے، جا کے حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو رب کے راستے میں جا کے جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، وہ اس سے فضیلت رکھتا ہے، اور اس سے مراد ہماری حکومت بالا بھی ہے، وہ بھی تو ہماری سرحدوں پہ کھڑے ہیں، ان کی مدد بھی کرنی چاہیے، ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے، مدد کے لیے کھڑے ہیں، ہماری نگرانی کے لیے کھڑے ہیں، ہمارا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو حکومت کے خزانوں میں بھی زکوٰۃ جمع کرائی جا سکتی ہے، کرانی چاہیے، کیونکہ جو ہماری آرمی ہے، فوج ہے، وہ بھی تو ہماری حفاظت کے لیے ہے، وہ بھی تو ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ اس سے مراد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ لگانا یہ فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حق مقرر کی ہے۔ یہ 7 لوگ تھے، اور 8واں لوگ وابن السبیل، مسافر، راہگیر۔ اللہ نے یہاں پر پتہ کیا فرمایا؟ مسافر کو زکوٰۃ دینی ہے، جو مسافر ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہے، اور ایسا مسافر جو سفر کرتا ہے، اس کے پاس جو پیسے تھے، جو رقم تھی، جو سامان تھا، وہ کہیں کھو گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے مسافر کی مدد کرنی چاہیے، اگر زکوٰۃ کا پیسہ بھی دینا پڑے تو دے دو، زکوٰۃ کا پیسہ بھی دینا پڑے تو دے دو، مسافر کی مدد کرو، اس کا ساتھ دو، کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، آسانی میسر کرتا ہے، یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ایسے مدد دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا۔ اگر مسافر تکلیف میں ہے، اگر ہم اس کی تکلیف دور کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرماتے ہیں؟
واللہ فی عون العبد ما کان العبد واللہ فی عون اخی. فرمایا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، واللہ بعون العبد ما کان العبد واللہ بعون اخی، تب تک اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی مدد لینی ہے، اللہ کا ساتھ لینا ہے، تو ہمیں کسی نہ کسی مسلمان کی مدد کرتے رہنا چاہیے، اس کا ساتھ دیتے رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ نافذ کر دیا، اس بات کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا کہ جو مسافر ہے وہ لاچار ہو جاتا ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے، اس کا سامان کھو جاتا ہے، اس کی نقدی رقم جو ہے چوری ہو جاتی ہے، فرمایا ایسے بندے کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے بتا کیا فرمایا؟ فریضۃ من اللہ، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فریضہ ہے جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے، نافذ کر دیا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے؟ کتنے لوگ ہیں؟ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر میرے تلواڑہ کے گاؤں کے لوگ جو ہیں اگر اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ دیں، صحیح معنوں میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، اگر تلواڑہ والے بھائی ساتھی لوگ زکوٰۃ کا جو ہے صحیح طرح زکوٰۃ ادا کریں، ہمارے اس تلواڑہ میں کوئی بندہ غریب نہیں رہتا، کوئی لاچار بے بس نہیں رہتا. لیکن ہم دیتے یہ نہیں، یہاں کیسے ہے؟ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پتہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ قیامت والے دن بھاگے گا، دوڑے گا، کس وجہ سے؟ فرمایا اس کے پیچھے اژدہا ہوگا، سانپ ہوگا. فرمایا وہ سانپ اس انسان کو پکارے گا اور اس کو مخاطب کرے گا، انا مالک انا کنزک، او بندے دنیا میں تو میرے پیچھے بھاگتا تھا، دوڑتا تھا، دن رات ایک کرتا تھا، نہ دن دیکھتا تھا نہ رات دیکھتا تھا، نہ سردی دیکھتا تھا نہ گرمی دیکھتا تھا، نہ دھوپ دیکھتا تھا نہ چھاؤں دیکھتا تھا، ہر لمحہ باللمحہ تیرا یہی ذہن تھا. الذی جمع مالا وعددا ایحسب ان مالہ اخلدا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی قرآن کے اندر 30ویں پارے میں. وہ صاحب مخاطب کر کے کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، آج کہاں جا رہا ہے؟ دنیا میں تم میرے پیچھے بھاگتا تھا، دنیا میں تم میرے پیچھے بھاگتا تھا، انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، کہاں جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہوگی؟ اس نے مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِہ. فرمایا جب تیرا مال زکوٰۃ کو پہنچ جائے اس کی زکوٰۃ ادا کر، اس کا حق ادا کر. اور جو میری خواتین حضرات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، اس نے گلے میں ہار پہنا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی جی میں نے زکوٰۃ تو کبھی نہیں دی. فرمایا یہ تو جہنم کے انگاروں میں سے ایک انگارہ پہنا ہوا ہے، جہنم کے انگاروں میں سے ایک انگارہ پہنا ہوا ہے. جس میری ماں یا بہن کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ
جس کے پاس گونجا تولے چاندی ہے اس کو زکات فرض ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندہ مال کو جمع کرتا ہے، گن کے رکھتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا ایحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ گمان کرتا ہے کہ یہ پیسہ یہ روپیہ میرے پاس ہمیشہ رہے گا، لیکن پتہ کب چلتا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر کی اندھیری کوٹری میں چلا جاتا ہے، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ میرے مال کی حوث نے برباد کر دیا۔ پھر یہی نہیں، قیامت والے انسان اقرار بھی کرے گا، اعتراف بھی کرے گا، ما اغنا عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ، جس مال کو، جس عہدے کو میں دنیا میں سنبھال کے رکھتا تھا، جس کے اوپر میں فخر کرتا تھا، جس میں بڑا مان کرتا تھا، بڑا میں گھمنڈ کرتا تھا، ما اغنا عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گا نہ میرا مال میرے کام آیا، نہ میرا عہدہ میرے کام آیا۔ تو آئے میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو حصار بتائے ہیں نا، 8 لوگ جو بتائے ہیں یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ دیں۔ اگر ہم ان کے علاوہ کہیں اور دیتے ہیں اپنے تعلق کی وجہ سے، تو یہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر ہم عمل نہیں کر رہے، ہم اپنے ذہن و سوچ کے مطابق چل رہے ہیں، جو کہ نقصان دہ ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے وہ قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے راستے میں اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور کل قیامت والے دن ہمیں اجر اور ثواب ملے، تو ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زکوٰۃ دینی پڑے گی، تب جا کے ہمارا عمل قبول ہوگا، اور ہمارا رب ہمارے اس عمل کو ہمارے ذریعہ نجات بنائے گا، ہمیں جہنم سے بچانے والا، جنت میں داخل کرنے والا بنائے گا۔ آئے میرے محترم بھائیوں، قرآن اور حدیث کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔